فرا عظیم شاہ نہ صرف سابق پارلیمنٹیرین رہ چکی ہیں بلکہ انہیں حکومت بلوچستان کی پہلی خاتون ترجمان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ حکومت بلوچستان کے امیج کو بدلنے میں کیسے مدد کر رہی ہیں؟ جو ویمن امپاورمنٹ ہے اس پہ کام کرنا ہے۔ ہماری حکومت کی جانب سے خواتین کو ہر شعبے میں آگے دیکھیں گے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام بلال عباسی ہے۔ ناظرین، پاکستان کا صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ ہمیشہ تنازعات کا شکار رہتا ہے وہ صوبہ۔ میرے ساتھ آج کی اس پروگرام میں جو مہمان ہیں، فرا عظیم شاہ۔ بلوچستان میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو ووٹ دینے کے حق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے، لیکن فرا عظیم شاہ وہ خاتون ہیں جو بلوچستان حکومت کی پہلی خاتون ترجمان مقرر ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں خاتون کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیا جاتا، آپ ترجمان مقرر ہو گئی، کیسا رہا سفر آپ کا؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، آپ کے اس کوسچن کا جواب آپ کو خود ہی مل گیا اور آپ نے خود ہی دے دیا کہ جو میں پہلی خاتون ترجمان ہوں بلوچستان سے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ویورز بھی جانتے ہوں گے کہ بلدیاتی الیکشنز جس طریقے سے بہت ہی کامیابی کے ساتھ منعقد کروائے گئے بلوچستان میں، اور اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کس ریشو سے ہماری جو خواتین تھیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا الیکشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین ووٹرز جو اس بار باہر نکلیں، تو یہ کریڈٹ ہماری موجودہ حکومت کو جاتا ہے کیونکہ ہم وہاں پر ایک اویئرنیس کیمپین بھی چلا رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان بھی یہ باتیں کہ خواتین کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یا اس شعبے میں آگے نہیں آنا چاہیے یا ان کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے، یہ دقیانوسی باتیں ہیں۔ یہ نہ میرے دین میں ہے، نہ میرے کلچر میں ہے، نہ میری تہذیب میں ہے۔ تو اس پر ہمیں معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو بلوچستان میں حالات بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں اور ہمارا جو موجودہ حکومت ہے اور چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو اس پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں اور جو ویمن امپاورمنٹ ہے اس پہ کام کرنا ہے، اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ انہوں نے مجھے ایز اے اسپوکس پرسن اپوائنٹ کیا۔ اور حالات آپ دیکھیں، انشاءاللہ آگے بھی ہماری حکومت کی جانب سے بہت ایسے پلانز ہیں جس میں آپ خواتین کو ہر شعبے میں آگے دیکھیں گے۔ فرا صاحبہ، آپ کا کیا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے آپ پولیٹکس میں آ گئی، یا آپ کی یہ انڈیویجول کوششوں کی وجہ سے آپ اسپوک مین بنی ہیں بلوچستان حکومت کی؟ جی بالکل، میں سیاست میں ہوں، میں پارلیمنٹیرین بھی رہ چکی ہوں، ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر بھی رہ چکی ہوں، اور اب فرسٹ ٹائم ایز اے اسپوکس پرسن مجھے یہ ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے بلوچستان میں اتحادی حکومت بنتی ہے اور ایک اشارے پہ گر جاتی ہے؟ یہ کیا خاص وجہ ہے بلوچستان میں اور پھر پورے پاکستان میں سیاسی گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے حوالے سے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے ہی بہت برے طریقے سے جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ ناکام ہوئی ہے۔ وہ کیوں ناکام ہوئی ہے؟ اس لیے کہ میر عبدالقدوس بزنجو جو ہمارے چیف منسٹر ہیں وہ ایک سیاسی بصیرت رکھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ عاجزی پسند انسان ہیں۔ آپ کی پچھلی حکومت جو بلوچستان کی تھی اس کے ختم ہو جانے کی وجہ ہی یہی تھی کہ پچھلی حکومت نے تمام جتنی بھی ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر جو بلوچستان تھا اس کو چینج کر دیا تھا۔ تو میر عبدالقدوس بزنجو نے جیسے ہی اپنی عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالی، ایون کہ میں نے سی ایم ہاؤس کے گیٹ پہ جو کھڑا ہوا ایک ملازم تھا اس کو بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے دیکھا۔ ہمیں ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوئی بھی انیشیٹو لیا جائے، کسی کی طرف سے بھی لیا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اور بلوچستان میں کسی کے اشارے پہ حکومتیں نہیں گرتی، حکومتیں اپنے عمل، اپنے اعمال کی وجہ سے گرتی ہیں، جیسے کہ پچھلی حکومت کا بھی جو انجام تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے بلوچستان میں وزیر اعلیٰ تھے باب پارٹی کے اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے جام کمال صاحب، ان کو تھوڑے سے عرصے کے لیے آپ نے وزیر اعلیٰ رہنے دیا، کہاں ویکنس تھی، کس وجہ سے، کس کے اشارے پر ان کو
ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا آپ نے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ بات اپنے مائنڈز میں کلیئر کر لیں کہ کسی کے بھی اشارے سے حکومتیں نہیں تبدیل ہوتی. حکومتیں اگر تبدیل ہوتی ہیں تو عوام انہیں تبدیل کرتی ہے اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچتی ہیں. اور یہی حال جو ہمارے پہلے کے چیف منسٹر تھے، کچھ ایسی چیزیں تھیں. دیکھیں بلوچستان کا ایک اپنا کلچر ہے، ایک اپنی روایت ہے کہ جو بھی وہاں پر اقتدار میں ہوگا اس کے دروازے 24 گھنٹے عوام کے لیے کھلے رہیں گے. اور بڑی کامیابی کے ساتھ میر عبدالقدوس بزنجو جو ہیں وہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی حکومت بلوچستان میں نہیں رہی. بلوچستان عوامی پارٹی کی ہی حکومت تھی اور پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے. مجھے یہ بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کی جب کولیشن وہاں پر حکومت تھی، عمران خان بات ہی انصاف کی کرتے تھے، کیا انہوں نے وہاں پر انصاف نہیں کیا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں بحیثیت ایک بلوچستان کے ہونے کے ناطے سے کہ بلوچستان کو جو توجہ فیڈرل کی طرف سے ملنی چاہیے وہ کسی حکومت میں نہیں ملی. اور بلوچستان ہی واحد ایک ایسا صوبہ ہے کہ اگر اسے صحیح طریقے سے توجہ دے دی جائے، اس کے خزانوں کو صحیح طریقے سے ایکسپلور کر لیا جائے، گوادر پورٹ پہ توجہ دے دی جائے تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اسی حوالے سے میں ریکوڈک کی بھی یہاں پر بات کروں گی کہ ریکوڈک کا ایک جو بہت بڑا معاہدہ ہے، جو ملکی تاریخ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آ رہی ہے، اور اسی معاہدے کی وجہ سے آپ کے پاکستان پر اتنا بڑا جرمانہ عائد تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں جب یہ اربوں ڈالر آئیں گے پاکستان میں، بلوچستان میں، تو اس میں کس کا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کا فائدہ ہوگا. تو فیڈرل حکومتوں کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کو ضرور فوکس کریں اور وہاں پر چھپے خزانوں کو ایکسپلور کریں تو آپ کا ملک جو ہے وہ قرض دینے والا ملک بن جائے گا. آصف علی زرداری صاحب بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں بلوچستان میں، کیا یہ جو حکومت آئی ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب کا کوئی ہاتھ ہے؟ دیکھیں بلوچستان کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں. بلوچستان میں ہمیشہ مخلوط حکومتیں بنتی ہیں. اور دوسری ایک بات، بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے اس بار وہ صرف اور صرف بلوچستان کے وسیع تر مفاد میں کام کر رہی ہے. اور کوئی بھی چاہے پاکستان کے کسی صوبے سے بھی مداخلت ہو، اگر وہ ہمارے بلوچستان کے اور بلوچستان کی فیور میں نہیں جائے گی تو وہ برے طریقے سے ریجیکٹ کی جائے گی. آخری سوال ہے کہ آئے دن ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ کا بہت ایشو ہے، کیا وجہ ہے؟ کون لوگ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں بلوچستان سونے کی چڑیا ہے اور جو بیرونی ناپاک ارادے ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، جو انشاءاللہ ہمیشہ ناکام ہوتے آئے ہیں اور آگے بھی ناکام ہوں گے. بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ محب الوطن لوگ ہیں، اپنی سرزمین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. چند ایسے ناراض بلوچ ہیں جو ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے اپنے ہیں، لیکن اس وقت میں کہوں گی کہ وہ اپنی راستوں سے شاید بھٹک گئے ہیں اور انہیں بھی واپس بلانے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہی موجودہ حکومت نے اپنی ذمہ داری سنبھالی، چیف منسٹر نے فرسٹ سیکیورٹی میٹنگ میں انہیں دعوت دی کہ وہ واپس آ جائیں بلوچستان میں، کیونکہ ان کی لڑائی سے بلوچستان کا اور بلوچستان کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ چند لوگ جو بلوچستان کے امن کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ناپاک ارادوں میں انشاءاللہ ناکام رہیں گے. اور بلوچستان نے انڈر دا لیڈرشپ آف میر عبدالقدوس بزنجو جس طریقے سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوا ہے، اسے ابھی کوئی نہیں روک سکتا.